ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب، اور ناظرین گرامی، گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور نماز کے اور عبادت کے موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو میں مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے متعلق آپ نے ایک بڑا ہی زبردست سوال کیا کہ کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی کہ نمازی بھی ہو پھر اس کے لیے ہلاکت بھی ہو۔ یہ اہم سوال ہے آپ کا۔ لازمی سی بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نماز کو نماز نہیں سمجھتے، کہ وہ نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، یا اس کو ایک یوں سمجھ لیجیے فرض کے بجائے قرض سمجھتے ہیں۔ مسجد میں آئے بس جلدی جلدی انہوں نے نماز ادا کی، نہ اس کے ارکان کا خیال کیا، نہ قیام کا، نہ رکوع کا، نہ سجود کا، کسی بھی چیز کا بندہ خیال نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے ایسے نمازیوں کے لیے لازمی سی بات ہے ہلاکت ہے کہ وہ بندہ صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتا یا اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ دیکھیے نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کا اللہ پر ایمان جو ہے پختہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کو علیم اور خبیر، بصیر اور سمیع، ان عقائد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پر اس کا ایمان جو ہے مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ بندہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں، وہ خود پاک ہے یا نہیں۔ خود پاک ہو، کپڑے پاک ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ وضو کے لیے جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مسجد میں آتا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے گا تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جانتا ہے کہ اگر وہ بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے اور کس کے حضور اس نے جھکنا ہے۔ وہ پروردگار عالم سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ تو بندے کا، نمازی کا اللہ پر تو پختہ ایمان ہوتا ہے، اس لیے وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اپنی پاکی کا خیال کرتا ہے، اپنے لباس کی پاکی کا خیال کرتا ہے، جگہ کی پاکی کو دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے اندر وہ تمام ارکان جو ہے وہ بالکل یعنی آہستگی کے ساتھ ادا کرتا ہے، سکون کے ساتھ ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تلاوت کو بھی سن رہا ہے اور جو اس کے اندر میں تسبیحات پڑھ رہا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سن رہا ہے۔ اگر یہ معاملات اس کے اندر نہ ہوں اور وہ ان چیزوں سے بالاتر ہو کر نہ وضو کا خیال کرے، نہ پاکی کا خیال کرے، نہ نماز کے ارکان کا خیال کرے، بس ایک بوجھ اپنے اوپر سے اتارنے کی اگر وہ کوشش کرے گا تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ ارادہ کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا ایمان اس پر پختہ نہیں ہوتا تو کم از کم اپنا یہ ذہن بناؤ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ذہن بن جائے گا تو پھر بہت ہی اچھے طریقے سے تم رب کے حضور جھکو گے اور اپنی نماز کو مکمل کرو گے۔ زبردست۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، نماز کے کون سے معرف نماز ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ہمیں اس مقام پر لے جائے گی کہ جو واقعی ایک مقام ہے؟ دیکھیے نماز مراسم عبودیت میں سب سے اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نماز دراصل انسان کو بندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، بلکہ نماز جسٹ لائک ایک چارجر ہے۔ آپ جب مسجد میں دن میں 5 بار آتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ چارج ہوتے ہیں۔ اصل نماز کا مظہر آپ کا وہ عمل ہوگا جو آپ مسجد سے باہر فرماتے ہیں، یعنی بحیثیت تاجر، بحیثیت ایک آجر، بحیثیت ایک اجیر، بحیثیت ایک آقا، بحیثیت ایک غلام، بحیثیت ایک گھر کے سربراہ کے، علاقے کے، کسی مملکت کے سربراہ کے، آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ لیکن حضرت جس طرح حضرت علامہ صاحب نے فرمایا، حدیث احسان کا حوالہ دیا، حدیث جبریل جسے کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ تو اردو میں تو احسان کہتے ہیں نا کہ احسان جتانا، کوئی نیکی کرنے کے بعد اس کا اظہار کرنا۔ عربی کا لفظ ہے اصل میں، اور اس کا صحیح معنی اور اطلاق ہوتا ہے حسن پر، یعنی عبادت میں وہ حسن پیدا کرنا کہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تمہارا ایمان کا لیول یہ نہیں بنتا کہ تم اسے دیکھو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو تمہارا ایمان ہے نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن وہ کیا پڑھ رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے محمد عریب بھائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، تم جس وقت نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جانا،
اللہ یہ اس دور اوائل کا حکم ہے جب نشہ ابھی مطلقاً حرام نہیں ہوا تھا، تدریج کے ساتھ احکام شریعت آ رہے تھے. اس وقت بھی حکم آیا کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ اس کیفیت میں آپ نہ آ جاؤ کہ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ تمہیں معلوم بھی ہو. اقبال نے کہا تھا تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یہ مطلب نہیں تھا کہ بھئی میری نماز تو بے سرور ہے تو میں نے نماز پڑھنی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی نماز، قرآن نے کہا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز روکتی ہے، میں تو برسہ برس سے نماز پڑھتا ہوں، گناہ بھی کرتا ہوں، مجھے تو نہیں روکتی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز آپ کے آگے بیریئر بن کے کھڑی ہو جائے گی یا آپ کو ڈنڈے سے مار کر روکنا چاہے گی. آپ کے والدین آپ کو برے کام سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ اساتذہ غلط کام سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ آپ اس سے روکتے ہیں. نماز تک ہم روکنا ہے، روکنا تو آپ کا اپنا کام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور پھر علماء کہتے ہیں اگر آپ نماز پڑھتے رہیں آخر کار انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کی نماز آپ کو برے کاموں سے روکنے کے باعث بن جائے گی. اور ایک جملہ آپ کی اجازت سے عرض کروں جی کہ نماز میں ہم اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. زبردست. ناظرین گرامی، یہاں قطع کلامی معاف، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. ناظرین گرامی، یہ ہمارا سلسلہ جاری اور ساری ہے. عالم دین ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور ایک لائیو کال ہے. پہلے لائیو کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریں؟ سید حیدر حسن رضوی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ماشاءاللہ. جی سوال کیجیے گا. اچھا، میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ ہم جو یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو کیا روزے کی حالت میں جو ہماری نامحرم ٹیچرس وغیرہ ہوتی ہیں وہ کہ ہماری نیت میں یا ذہن میں کچھ اس طرح کا نہ ہو تو کیا ان کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سگریٹ پینا جائز ہے؟ جی عوام ہے، کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ اس کا جواب علامہ فیصل بندگی صاحب نے دیا تھا، لیکن آپ سے سوال ہے. جی جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب چونکہ حالت روزہ ہو تو روزے کے علاوہ بھی جو شریعت نے خیر اس کی اجازت نہیں دی اور اس سے حد الامکان جو ہے نا وہ بچنا بہتر ہے. اور دوسرا رہا سگریٹ کا معاملہ تو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے حالت روزہ میں. قبلہ یہی صحیح ہے، یہی جواب ہے آپ کو؟ بالکل یقینی طور پر روزے کا مقصد ہی اپنے آپ کو بچانا ہے، روکنا ہے، اور تقوی کا مقصد بھی یہی ہے، مطلب بھی یہی ہے. اور جتنی بھی یعنی جو جائز چیزیں ہیں ان سے رکنا ہے تو ناجائز سے تو بدرجہ اولا رکنا ہے. اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ رمضان میں آپ جائز چیزوں کو رکنے کی تربیت حاصل کیجیے تاکہ رمضان کے بعد آپ ناجائز کو آرام سے اس سے بچ سکیں. ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. زبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. کون بات کریں؟ زبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. زبیر بھائی جی جی کیجیے گا سوال. اچھا، میرا یہ سوال ہے، ایک تو یہ کہ سحری کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور فوراً سونے کی کر لیتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں گے کہ کتنا بہتر ہے کہ فوراً سو جانا، کتنے ٹائم کے تک جاگنا چاہیے سحری سے فوراً ہی نماز پڑھنے کے بعد؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اور وقت ہے آپ کے پاس تو سحری کے فوراً بعد آپ نماز فجر ادا کریں اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وقت میں گنجائش ہے، کچھ دیگر ذکر اذکار کا کر لیں، نماز چاشت چراغ ادا کر لیں. اگر وقت نہیں ہے، آپ نے کہیں جاب پر جانا ہے، جو فرض تھا وہ آپ نے ادا کر لیا ہے. یہ دیگر نوافل ہیں جو کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ نے جانا ہے تو آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، نماز کی حقیقی روح کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مفتی صاحب کی بات میں ایک اضافہ کروں گا. جی بالکل کہ سورج نکلنے تک جو مسنون عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، تلاوت قرآن کریم کیجئے، اور پھر جب سورج نکل جائے تو اشراق کی کم از کم 2 رکعتیں ادا کیجئے. یہ اشراق کی 2 رکعتیں جو ہیں یہ اگر انسان پابندی سے ادا کرتا ہے تو حدیث کریم میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر
اسی دوران اگر وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے تمام چیزیں، تو ایک اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ایک وظیفہ ہے جو آپ نے ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ کلمات یاد ہیں آتے ہیں جو تم اگر پڑھ لیتی، یعنی تم ذکر کرتی رہیں، عبادت کرتی رہیں، اذکار پڑھتی رہیں، میں نے وہ کلمات 4 کلمے پڑھے ہیں اور میں تم سے زیادہ آگے نکل گیا ہوں. تو یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت ہے. فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک آؤٹ آف دا کانٹیکٹ جا کر ایک بات پوچھنا چاہوں گا. 27 رمضان کو ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اور اسے ہی بیس بنا کر یہ آزاد ہوا. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو جس بیس پر ہمیں ملا تھا اسلام کی طور پر، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملا تھا، تو کیا یہ وہ تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں؟ دیکھیے لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، اقبال نے کہا تھا چیمی گویم لا الہ بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. سبحان اللہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے رمضان المبارک میں جس وقت لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، جس وقت لوگ روزہ افطار کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہمارے یہ شہزادان کیا کر رہے تھے؟ یعنی رمضان کا وہ جو احترام رمضان ہے وہی نظر نہیں آ رہا، محسوس نہیں ہو رہا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور انشاءاللہ نہیں ہے نا امید اقبال کشت ویراں سے، ذرا نم ہوئی مٹی تو بڑی زرخیز ساقی. انشاءاللہ رمضان میں، اس رمضان میں بھی جو دعائیں ہوں گی پاکستان کے لیے، تو مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. انشاءاللہ مستقبل پاکستان کا ہے، مستقبل اسلام کا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان جہاں پائے جاتے ہیں وہ الحمدللہ پاکستان ہے. اور ساری اسلامی دنیا میں اٹامک پاور الحمدللہ پاکستان ہے. اس میں 4 موسم پائے جاتے ہوں وہ پاکستان ہے. اس میں ہر گلی ہر محلے میں سیاستدان ہو وہ پاکستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تابناک ہے، روشن ہے، اور پاکستان انشاءاللہ سروائیو بھی نہیں کرے گا بلکہ دنیا کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر گفتگو فرما دی ہے کہ اس کے تقاضے تو خیر جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے کسی بھی لمحے اور کسی بھی وقت یہ نہیں لگا کہ اس کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. اسلام پر عمل نہ ہونے کے بالکل برابر ہے. یہاں پر اسلام کی بات نہیں ہوتی، نظام مصطفیٰ کی بات نہیں ہوتی، شریعت کی بات نہیں ہوتی. اگر ہم عدالتوں میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر مظلوم جو ہے وہ رو رہا ہے. اور کتنے کیسز ہیں جو ہماری پاکستانی عدالتوں کے اندر موجود ہیں. آپ تھانہ سسٹم دیکھ لیں، تھانہ کلچر دیکھ لیں، آپ یہاں پر آپ تاجروں کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو. کوئی بھی ہمارا مطلب فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جو صحیح طرح سے سیدھے راستے پر گامزن ہو. لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رمضان کی شب ہمیں عطا فرمایا، اور اسی نسبت سے 27 رمضان ہی کی نسبت سے ہمیں یہ ملک پاکستان حاصل ہوا ہے. 27 رمضان انشاءاللہ العزیز دوبارہ اس سال ہم پھر دیکھیں گے، پھر ملک پاکستان کے لیے ہم دعا کریں گے. انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان ابھی ترقی پذیر ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ترقی یافتہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور لائیو کال ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں شعیب بات کر رہا ہوں. جی شعیب صاحب. جی 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 مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی جی بسم اللہ. سوال یہ ہے کہ جب ہم مطلب روزہ بند کر رہے ہوتے ہیں اور اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم کچھ کھا پی لیں تو وہ صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا جب اذان ہو رہی ہو تو کچھ کھا پی لیں تو وہ صحیح؟ مطلب کھا رہے ہوتے ہیں اینڈ میں، جیسے پانی پی رہے ہوتے ہیں اینڈ میں. مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چلا کہ انتہائی سحر کیا ہے اور اذان کیا جو ہے وہ کیا ہے، ایسا ہی ہے؟ یہی سوال ہے ان کا؟ جی جی اذان. ٹھیک ہے جی قبلہ. روزے کے سحری کے وقت ختم ہونے کا ٹائم الگ ہے اور اذان کے فجر کا جو وقت ہے وہ بالکل الگ ہے. جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کھانے سے اور پینے سے آپ روک دیں گے، اور اگر آپ یہ سمجھتے رہے کہ نہیں ابھی وقت موجود ہے اور آپ کھاتے رہے، اذان بھی ہو رہی تھی، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا. زبردست زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بھائی، اور فاروق صاحب جو ہے وہ پھر کوئی شان صحابہ پہ کوئی کلام پیش کر رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ بسم اللہ. تو ہوا اب سرکار کے یاروں کا بھی ذکر ہو جائے تو کیا تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے،
تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیا سے، اصحاب پیمبر ہو یا آقا کے نواسے، روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیا سے، اصحاب پیمبر ہو یا آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ اور جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سرگود میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، سرگود میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، ہر دور سے بہتر ہے وہ ذیشان ابھی بھی، اسلام کی تاریخ کی ہے جان ابھی بھی، ہر شخص ہر ایک قوم کے انسان ابھی بھی، جس دور پہ نازاں ہے مسلمان ابھی بھی، جس دور پہ نازاں ہے مسلمان ابھی بھی، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اور افلاک کی ہے جان تو وہ رشک زمیں ہے، سسران نبی دین میں 2 ماہ مبیں ہیں، آقا کے قریب رہتے تھے وہ اب بھی قریب ہیں، آقا کے قریب رہتے تھے وہ اب بھی قریب ہیں، شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہیں، شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہیں، یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے، یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، قرآن کریم میں ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو کیا ایسی چیز ہے کہ آج جو ہے وہ نماز پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ وہی برے کام کیے جا رہے ہیں، وہی برے کام پریکٹس میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کا واضح پیغام، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے مگر چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ چوری سے بھی رک جائے گا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے اس پر بات کی تھی کہ نماز کوئی آپ کے آگے بیریئر کی طرح کھڑی نہیں ہوگی یا ڈنڈا لے کر کھڑی نہیں ہوگی، تو آہستہ آہستہ، اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن نماز کو اس کی اصل روح کے ساتھ ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے، اصل
یعنی کہ جس طریقے سے نماز کو ہم نے پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نماز ادا نہیں کر رہے ہوتے. ہر چیز کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں, ایک اس کی ظاہری کیفیت ہوتی ہے, ایک اس کی باطنی کیفیت ہوتی ہے. نماز کی ایک ظاہری کیفیت یہ ہے کہ بندہ کھڑا ہے حالت قیام میں, پھر وہ رکوع میں, پھر وہ سجدے میں جاتا ہے. ایک اس کی باطنی حیثیت ہے, باطنی حقیقت ہے. وہ کیا ہے کہ جس طرح بندہ اپنے آپ کو جھکا رہا ہے جسمانی طور پر, وہ خود رکوع میں جھکتا ہے, خود سجدے میں جاتا ہے, تو اسی طرح اسے اپنے دل کو بھی جھکانا پڑے گا. اسے اپنے دل کے اندر خشوع پیدا کرنا ہوگا, اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہوگا, اپنی انا کو قربان کرنا ہوگا, اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکانا ہوگا. جب نماز کو مکمل اس کی روح کے ساتھ بندہ ادا کرے گا تو وہ برائیوں سے رک جائے گا. قبلہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے کہا جاتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے, اور پھر ہمیں جو ہے وہ یہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ جو حقوق العباد ہیں, یہ جو تمام معاملات ہیں, اس کا بھی بہت زیادہ درس دیا جاتا ہے. تو دونوں پہ اگر موازنہ کیا جائے تو موازنہ جائز ہے, کیا جا سکتا ہے ان دونوں کا موازنہ؟ دیکھیے نماز دین کا ستون ہے, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین, اور فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین. اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا, جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے یعنی ستون ڈھا دیا, اس نے دین کی وہ پوری عمارت ڈھا دی. اور میں آپ سے گفتگو میں آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ دین مذہب نہیں ہے, بلکہ دین پورا مکمل ہے, نظام حیات ہے, کوڈ آف لائف ہے. نماز نے تو سکھایا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہنا بندہ نواز. نماز نے تو سکھایا ہے ڈسپلن, نماز نے تو بتایا ہے کہ آپ امیر ہوں یا غریب, اللہ کی عدالت میں آپ سب مساوی ہیں, ایک ہی ایسی حیثیت کے حامل ہیں. اور پھر نماز آپ کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین کر رہی ہے. حقوق العباد کا درس بھی نماز دے رہی ہے. فرمایا کہ جو کچا لہسن اور کچا پیاز کھاتا ہے وہ ہماری صف میں آ کے کھڑا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی, اور جو ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی. جمعے کے دن بڑا اجتماع ہوتا ہے, لوگ دور دور سے آتے ہیں جامع مسجد میں. فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا فرض ہے, واجب ہے. کیوں؟ تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو کہ تمہاری بو, تمہارے پسینے کی مہک اسے اذیت نہ پہنچائے. یہاں تک فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو آرام سے چلتے ہوئے آؤ, کسی کی گردنیں نہ پھلانگنا. تم اگلی صف میں جانے کے لیے, امام کے قریب ہونے کے لیے گردنیں پھلانگ رہے ہو, فرمایا یہ تو تم جہنم کے پل کراس کر رہے ہو. تو یہ حقوق العباد سکھایا جا رہا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں کیا ہے, حقوق العباد ہونا چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کیسے کرے گا. جب اللہ رب العالمین نے آپ کو پہچان عطا فرمائی, آپ کو عرفان عطا فرمایا, اس قابل بنایا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں, اس اللہ کو آپ نہیں پہچانتے. تو اسی لیے تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو ڈھور ڈنگر مویشی ہیں, یا اس سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ بھی اپنے آقا کو پہچانتا ہے, وہ آتا ہے تو کھلکھلاتا ہے, خوش ہوتا ہے. یہ اپنے رب کو ہی نہیں جانتا, اپنے رب کو ہی نہیں پہچانتا. اللہ اکبر. تو وہ جو نوجوان ہیں جو اس وقت غافل ہیں, اور اس رمضان کے پرمسرت موقع پر اس بابرکت مہینے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ نماز جنت کی چابی ہے. نماز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ سیدنا بلال سے فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ او کما قال, کہ اے بلال اذان دو تاکہ ہمیں راحت ملے. اللہ یعنی آپ نے فرمایا کہ جعلت الصلاۃ قرۃ عینی, نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے. تو جو مسلمان یعنی گئے سے گیا مسلمان بھی, جو بے عمل ترین مسلمان ہے, وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں لازمی بات ہے. چنگاری کی صورت میں عیسائی موجود ضرور ہوتی ہے, اور جب کبھی حضور کریم کا نام آتا ہے اس کا دل مچلتا ہے. مدینے کی بات آتی ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے. گناہگار سے گناہگار انسان بھی چاہتا ہے کہ میں مدینے ایک دفعہ ضرور چلا جاؤں, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ان گلیاں دیکھ لوں جہاں پر آپ چلا کرتے تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ نماز پڑھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ نماز پڑھ کر اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, لیکن آپ نماز پڑھ کر دراصل دین کو بچا رہے ہیں, کیونکہ آنے والی نسلوں کا آپ پر جو قرض ہے وہ آپ نے آج ادا کرنا ہے. واہ زبردست. مفتی صاحب آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے آج کل کی نئی نسل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی نسل کے لیے پیغام یہی ہے جو نمازی کے متعلق ہے کہ حی علی الصلاۃ,
اور حی علی الفلاح. اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں، آج کل کی جو نوجوان نسل ہے پریشان ہے، روزگار نہیں ہے، طرح طرح کے معاملات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پریشان ہوتے یا غمگین ہوتے تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. اور ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں، گھریلو معاملات میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، روزگار نہیں ہے. نماز کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں اپنے گھر میں ادا کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو فجر کی سنتیں اگر وہ اپنے گھر میں ادا کرے گا تو اس کی برکت سے اس کے گھر میں سکون اور امن پیدا ہو جائے گا. اور جس بندے کا رزق تنگ ہے، وہ پریشان ہے مالی طور پر، اسے بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں فجر کے لیے وضو کرے اور سنتیں اپنے گھر میں ادا کرے، اس کے بعد مسجد میں جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے گا. نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ مسجد کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، دین اسلام کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز دین اور دنیا کی بھلائیاں انہیں نصیب ہوں گی. واہ، زبردست زبردست. میں علماء کرام کا بہت مشکور و ممنون ہوں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ نے وقت دیا اور بہت خوبصورت طریقے سے سوالات کے جوابات دیے. اور یہاں پر ناظرین گرامی وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا، اور دل تو نہیں چاہ رہا لیکن دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہدیہ فاروق بھائی پیش کریں گے، اور ہم اسی وقفے سے آپ سے اجازت لے رہے ہیں. اسی اپنے پن کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. کل آپ سے ملاقات ہوگی سانسوں میں، اگر یہی روانگی باقی رہی تو انشاءاللہ آپ کا یہ میزبان محمد عریب آپ سے ملاقات کرے گا. اللہ نگہبان. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے. جس کو بھی دیکھا ہے، جس کو بھی دیکھا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہے. جس کو بھی دیکھا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہے. روضہ ہے جو آقا کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کا. روضہ ہے جو آقا کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کا. حجرے میں تو اللہ کی، حجرے میں تو اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے. حجرے میں تو اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے. اور معراج دیکھنے والوں سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر برکت سحر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کا خیر مقدم. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سحری کی انتہائی خوبصورت اور معروف ٹرانسمیشن برکت سحر رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ میٹرو ون ٹیلی ویژن کی جانب سے یکم رمضان المبارک سے پیش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 29 رمضان المبارک تک یہ جاری و ساری رہے گی. پرنور ساعتوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ان بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جن بندوں نے اللہ رب العزت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر تادم رکھا، زندہ رکھا، اور نہ صرف اپنے اندر رکھا بلکہ اپنے فالوورز کو بھی موقع دیا. ناظرین، احساس اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک دنیا کی سب سے چھوٹی ذی روح
جسے کہ ہم چیونٹی کہتے ہیں، اس چیونٹی کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، جو اپنی ساتھی چیونٹی کے لیے رزق لے کر کے جاتی ہے، اور اگر وہ ساتھی چیونٹیاں موجود ہیں کسی ایسی جگہ کے اوپر کہ وہ اس جگہ نہیں پہنچ سکتی تو ان کی بھی مدد کرنے کے لیے وہ وہاں پر پہنچتی ہیں۔ ان کی اتنی زبردست کمیونیکیشن آپس میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کو، ایک دوسرے کے لیے احساس کو اپنے اندر زندہ رکھنے کے لیے تادم ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ اور رمضان ہمیں احساس کی تربیت دیتا ہے، ہم جا بجا احساس کے معاملات کو زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں، افطاری ہو یا سحر کے معاملات ہوں، جگہ جگہ اسٹالز دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو قربانی دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے میں ہمارے احساس کے جذبے کو دوبارہ اجاگر کرے، دوبارہ مضبوط کرے پروردگار، اس میں مزید اس میں استحکام ہمارے اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے۔ ایک بار پھر آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، روحانی مسائل، اس کے علاوہ دینوی مسائل اور وظائف سے ان کا حل ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ممتاز علمی اور دینی اسکالر محترم فیصل بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم عالیہ، میں آج کی اس پروقار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ان کو خوش آمدید کہوں گا کہ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود تشریف لے کر کے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی، ہمارے درمیان اس وقت ایک انتہائی خوش الہان ثنا خاں موجود ہیں جو نذرانۂ عقیدت پیش کرتی ہیں، اور کئی مرتبہ الحمدللہ آپ انہیں سماعت کر چکے ہیں۔ میری مراد ہے سیدہ ہما راحت کاظمی صاحبہ سے، جو اس وقت ہمارے اس ایوان میں موجود ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ تعالی نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہم جائیں گے، آپ سے تھوڑی دیر کی اجازت چاہیں گے، کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔